السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ آپ لوگوں کا دن اللہ تعالیٰ کی ذات اچھا گزرے، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ سلامت رہیں۔ جس کام کے لیے آج آپ نے پنجابی کہتے ہیں صلاح کی تھی، تہاڈا وہ کام سرے چڑھے۔ اس سے پہلے کی طرح دھماکہ دار ویلوگ کی طرف چلیں۔ آپ سے جو گزارش ہے وہ ہمیشہ کی طرح سمپل ہی ہوتی ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور جو اس میں آپ سے سوال پوچھا جائے اس کا جواب ضرور دیا کریں، کیونکہ ہمیں بڑی مدد ملتی ہے۔ آپ کے جو کمنٹس ہیں ان کو پڑھ کر ہمیں ان سے کوئی نہ کوئی لائن ایسی مل جاتی ہے جو کسی اگلے ویلوگ میں ہمارے لیے بڑی مطلب وہ ہیلپ فل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہ جو آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں نا وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں، تو آپ اپنے کمنٹس ضرور کیا کریں۔ دوستو، عمران خان جہاں سے بولتا ہے یا پھر کوچنگ لیتا ہے، ٹیوشن لیتا ہے، اب وہاں ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پہلے ہلکا سا ٹیزر دیا گیا تھا، اب پورا ٹریلر چلے گا۔ مطلب تہ لا دیں گے خواجہ راجہ صاحب والی گل ہے، تہ لانے والی راجہ صاحب کی بڑی پیاری گل ہے۔ فیض حمید کے گرد فوج نے گھیرا، تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آرمی چیف نے فیض حمید پر عائد الزامات کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے اور انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اور بڑی اہم بات ہے، فوج کے بڑے تگڑے افیسر، اتنے تگڑے افیسر کہ اپنے دور کے ان کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، اپنے دور کا فیض حمید کو کچھ بھی کہہ لیں۔ دیکھیں جی، وقت کے حاکم، وزیر اعظم، جو ملک کو 8-10 سال کے بعد دنیا کی 18ویں بڑی معیشت بنانے جا رہے تھے، G20 میں انٹری دلانے جا رہے تھے، صرف باقی کارنامے سارے سائڈ پہ ڈال دو، یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے۔ ہندوستان جہاں پہنچا ہے اس سے بھی آگے لے کے جانے والا وزیر اعظم، اس کو انہوں نے ایک بونے سے جج کے ذریعے نکال کر سسٹم سے باہر کر دیا تھا۔ تو اتنا تگڑا جنرل جو ہے اس کے خلاف انکوائری لگ جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ حافظ دوا خانہ سے ہی جو دوائی ملے گی تو اثر کرے گی۔ خیر، کمیٹی کی سربراہی حاضر سروس میجر جنرل کریں گے۔ چھوٹا عہدہ نہیں ہے میجر جنرل، بڑا عہدہ ہے، مطلب کہ جو کمیٹی کی سربراہی ہے وہ میجر جنرل صاحب کریں گے۔ فیض حمید پر تمام الزامات کی شفاف تحقیقات کی جائیں گی۔ اگر شفاف تحقیقات ہو گئی تو میرے خیال میں یہ جو دوسرے اداروں کا احتساب کرنے کا نعرہ لگایا جا رہا ہے اس کے لیے بڑی بہترین مثال ہوگی کہ فوج اپنے اندر اپنے لوگوں کی انکوائری کرنے جا رہی ہے۔ انکوائری کمیٹی اعلیٰ عدلیہ وزارت دفاع کے احکامات کی روشنی میں کی گئی ہے۔ سابق ڈی جی ISI کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں معاملات کی اعلیٰ عدلیہ تک سماعت ہے۔ سابق DGIS پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ اعلیٰ سطحی کمیٹی الزامات کا جائزہ لے کر رپورٹ مرتب کرے گی۔ الزامات ثابت ہونے پر فیض حمید کے خلاف کمیٹی اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو مطلب ابصار عالم صاحب نے یہ جو سٹوری کی تھی، بلکہ اس کو بے نقاب کیا تھا، جس میں فیض حمید کا ذکر کیا گیا تھا کہ موصوف نے ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی پر قبضہ کیا، کافی لوٹ مار مچائی، اپنا بھرپور جو اثر و رسوخ تھا وہ استعمال کیا، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا۔ گزشتہ سال نومبر میں چیف جسٹس قاضی فیض صاحب نے وزارت دفاع کو حکم دیا تھا کہ اس معاملے پر انکوائری کرائی جائے۔ وزارت دفاع نے GH کو معاملہ بھجوا دیا تھا اور GH نے آج کھڑا کر دیا ہے۔ اب فیض حمید کی انکوائری لگے گی، کورٹ مارشل ہوگا تو فیض حمید کے ساتھ مظاہر نقوی جو کہ ظاہر ہے اس وقت والا حال ہوگا ان کے ساتھ۔ پینشن ختم، رینکنگ ختم، مراعات ختم۔ مطلب ہوگا یہ کہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو فیض حمید کو صرف فیض حمید کہا جائے گا، جنرل فیض حمید نہیں کہا جائے گا۔ بالکل اس طرح جس طرح جسٹس باقر جو ہے وہ ان کو اب نجف جو پچھلے لاہور والے جو جسٹس صاحب تھے مظاہر نقوی صاحب، ان کو اب خالی مظاہر نقوی کہا جاتا ہے، ان کے نام کے ساتھ جسٹس نہیں لگتا۔ اسی طرح اگر جو جنرل صاحب ہیں ان کے خلاف بھی کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ گئی تو ان کو بھی جنرل نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان کو بھی خالی فیض حمید کہا جائے کرے گا، یا پھر ایک لفظ اور بھی ہے، استاد محترم عمران خان صاحب بھی کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال ابصار عالم صاحب اس پر داد کے مستحق ہیں۔ ان کی جانب سے اٹھایا گیا معاملہ یہاں تک تو پہنچا، فوج میں انکوائری کھل گئی، ورنہ ایک وقت ہوتا تھا فیض حمید زمینی خدا تھا۔ دیکھ لیں کیسے کیسے فرعونوں کو زوال آتا ہے، اور وہ آنا ہوتا ہے، میرا خیال ہے اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ملک کو کوئی سمت طے نہیں کرنے دے رہی۔ PTI نے شیر افضل مروت کے بیان کی تردید کی،
لیکن شیر افضل مروت اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے۔ شیر افضل مروت اس لیے ڈٹا ہوا ہے کیونکہ یہ سب کرنے کے لیے عمران خان نے حکم دیا، تو اس لیے جب تک عمران اس سے نہیں منع کرے گا وہ ان چیزوں سے نہیں رکے گا بلکہ مسلسل کرتا رہے گا۔ بار بار ذکر کروں گا سعودی عرب کے بارے میں، شیر افضل مروت کا ایک ایسے وقت میں بیان آنا جب سعودی عرب سے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی تھی، اور ہمارے برادر اسلامی ملک کا جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کا جب ایک معزز وزیر اپنے ایک پورے وفد کے ساتھ تھا، اس وقت اس قسم کی بات کرنا یہ شیر افضل مروت خود نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے ضرور عمران خان کی شے تھی۔ شیر افضل مروت نے سعودی صحافی کو جواب دیا ہے کہ وہ اپنی بات پر قائم ہے اور عمران خان کی حکومت سعودی عرب نے گرائی تھی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ مطلب اب آپ سعودی صحافی کو بھی یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہاں بھی تمہارے ملک نے گرائی تھی، جو کرنا ہے سو کر لو۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے زہریلے ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑا ہوا ہے۔ پہلے انہوں نے مہنگی ترین تحفے میں دی گئی گھڑی نیلام کی، بلکہ پاکستان کی عزت نیلام کی۔ آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ملک کے کتنے سگے ہیں اور ان کو ملک سے کتنا پیار ہے۔ عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی ترقی ہے۔ اب چونکہ سعودی سرمایہ کاری آ رہی ہے، حکومت ایک درست سمت میں بلکہ درست معاشی سمت میں چل پڑی ہے، عوام کو ریلیف ملنے کی امید پیدا ہو رہی ہے، نون لیگ عوام میں دوبارہ مقبولیت کی طرف سے جا رہی ہے، تو جیل میں قید فتنہ عمرانی فرسٹریشن کا شکار ہے، اعصابی طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ اعصاب جو آپ دے گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج فرح گوگی کا پیچھا کرنے کے بجائے آرمی چیف کے پیچھے بھاگنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حقیقت میں عمران خان جنرل عاصم منیر کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے، کیونکہ وہ اس لیے نہیں کہ ان کا احتساب کر سکے بلکہ لاڈلا بننے کے لیے اور گود میں بیٹھنے کے لیے۔ یہ وہ وجہ ہے جو عمران نیازی جو ہے وہ جنرل صاحب کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ عمران نیازی کے اس ذہنی تناؤ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیل کے لیے پیغام رسانی کے لیے لوگ بھجوائے تھے، اور یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً چلتا رہا، ان تین لوگوں کو انکار ہو چکا ہے، ڈیل کا کوئی رستہ نہیں نکلا۔ آخری کوشش کے باوجود جب ڈیل نہیں ملی تو 9 مئی کے واقعے پر اسٹیبلشمنٹ نے سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو خان صاحب کو تمام راستے بند ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس زہریلے بیان کی وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت کامیاب رہی، سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ سعودی 100 رکنی سرمایہ کاری وفد کامیاب دورہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے، جسے عوام نے سراہا۔ عوام میں ایک بار مثبت تاثر مل گیا۔ عمران نیازی جو خود پسندی کا شکار ہے، اسے اپنے علاوہ کسی اور کی مقبولیت ہضم نہیں ہوتی، چونکہ اس دورے میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا کریڈٹ بھی ہے، اور وہ کریڈٹ آرمی چیف کو بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصروف خود پسندی کے خبط سے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے اعصاب کھو بیٹھے ہیں۔ عمران نیازی کو یہ بھی لگتا ہے کہ سارا بیانیہ وہی کنٹرول کر رہا ہے، میڈیا پر انہی بڑکوں کی پذیرائی ہوتی ہے، قوم یوتھ بھی اسے سراہتی ہے، سوشل میڈیا پر بھی اسی کا چرچا ہوگا، اس لیے ایسے بیانات داغنا جو ہے وہ حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اور یہ ابھی سے لکھ لیں کہ عمران نیازی کا اگلا بیان اس سے بھی زیادہ زہریلا ہوگا۔ عمران خان نے IMF کے ساتھ معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے عوام پر بوجھ پڑے گا، جبکہ مصروف اپنے 3 سالہ دور میں اتنا قرض لیا جو آج تک پاکستان کی تمام حکومتیں اپنے ادوار میں نہ لے سکی۔ یہی عمران نیازی ہے جس کے صوبائی وزراء کہا گیا کہ IMF کو خط لکھو، قرض کی مخالفت کرو تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے۔ 2017 میں پاکستان کے G20 میں شامل ہونے کے چرچے تھے، عالمی ادارے اشارے دے رہے تھے، پھر یہ عمرانی پروجیکٹ مسلط ہوا۔ آپ نے حال دیکھ لیا، ہم G20 تو دور کی بات فیٹو سے بڑی مشکل سے نکلے، وہ بھی اللہ بھلا کرے ہمارے فوجی بھائیوں کا جنہوں نے جنگی بنیادوں پر یہ کام کیا۔ قرض کی بات چل رہی ہے تو خیبر پختونخوا نے اپنی 10 سالہ حکومت میں PTI نے جو صوبے کو اتنا مقروض کیا ہے، تنہائیں بھی قرض پکڑ کر لی جا رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا، اب بار بار یہی کہوں گا، تکلیف صرف ایک ہے کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک نہ ہو جائے، پاکستان کی عوام کو سکھ کا سانس نہ آ جائے، موجودہ جو حکومت ہے وہ کہیں کامیاب نہ ہو جائے، سوائے اس کے میرے خیال میں کسی قسم کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور عمران خان کو پتہ ہے کہ اگر اگلے سال جس طرح رپورٹیں آ رہی ہیں، IMF کہہ رہا ہے، دوسرے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگلے سال 12 سے 15% مہنگائی کم ہو جائے گی، لوگوں کی جو بائنگ پاور ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، روزگار ملے گا ملک میں۔ ظاہر ہے جب مہنگائی کم ہوگی تو پھر بجلی کے گیس کے بل بھی بہتر ہوں گے، لوگوں کو سولر کی طرف لگایا جا رہا ہے کہ لوگ بجلی اپنی خود پیدا کریں تاکہ ان پہ بوجھ کم پیدا ہو، فری میں بھی دی جا رہی ہے جو لوگ 300 تک چلا۔ تو یہ تمام چیزیں جیل میں بیٹھے عمران نیازی کو
یا مطلب جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کیونکہ عمران نیازی کی جو کامیابی ہے وہ حکومت کی ناکامی ہے. عمران نیازی کی جو کامیابی ہے وہ موجودہ سیاسی پارٹیوں کی مشترکہ اکٹھے مخلوط حکومت کی جو کامیابی ہے وہ عمران خان کی موت ہے. تو اگر خدا نہ کرے عمران خان کامیاب ہوتا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دیکھا جی میں تانوں کی کیا سی اے نہیں کچھ کر سکتے اے تے ناکام ہو جان گے. تو سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. آپ لوگوں سے جو گزارش ہے ہمیشہ کی طرح آپ اس میں مجھے ذرا بتائیں کہ عمران خان کا اگلا زہریلا بیان کیا ہو سکتا ہے. ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہو گیا, مطلب اگر پوجا کو کچھ ہو گیا تو راہل جو ہے وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. یہ بیان آج دیا انہوں نے کہ اگر میری جی پنکی کو کچھ ہو گیا تو میں تمہارا حافظ صاحب پیچھا کروں گا. اب یہ دیکھیں کون کچھ کر رہا ہے اس بی بی کو بھائی. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بی بی کو یہ کہیں کچھ خود نہ کروا لیں, کیونکہ ان کو کوئی نیا بیانیہ تو چاہیا ہے. تو ان کا بیانیہ اس سے تگڑا کیا ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کو خدا نہ کرے منہ میں خاک کچھ ہو جائے تو اس کے بعد آپ سوچیں عمران خان کتنا زہریلا ہو جائے گا. تو اب احتیاط جو ہے وہ بشرا بی بی کو اپنوں سے کرنی چاہیے, کیونکہ ان کی قربانی کی ضرورت اس وقت عمران خان صاحب کو ہے اور عمران خان صاحب قربانی دینے سے باز نہیں آتے. اس پر کمنٹ ضرور کریں, ویلوگ کو واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں, لائک کریں. جو سبسکرائب بٹن کرنے کے ساتھ جو بٹن ٹلی والا ہے وہ ٹلی والا بٹن ذرا کھڑکا دیں تاکہ وقت پر آپ لوگوں کے پاس یہ جو ویلوگ ہے یہ پہنچ سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اچھا جی, یہ جو میں اکثر کبھی کبھی نا یہ والا بٹن یوز کرتا ہوں تاکہ مجھے وہ انگلی آپ کی طرف نہ کرنی پڑے, بٹ کبھی کبھی یہ آن آف کرنا پڑتا ہے. خدا حافظ.